میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس. حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بیشتر ہمارے محترم دوست بھائی اور جماعت کے نامور مبلغ اور خطیب حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخ پوری نے آپ کے سامنے اپنی زبان میں، آپ کی زبان میں بڑے اچھے طریقے سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کے بالعموم اور صدیق فاروق اور ذی النورین کے مناقب و فضائل بڑی عمدگی اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کیے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اور انہوں نے جہاں اہل سنت کی کتابوں کے، اہل حدیث کی کتابوں کے حوالے دیے، وہاں انہوں نے دوسرے دوستوں کی کتابوں کا بھی تذکرہ کیا تاکہ بات کو زیادہ وزن اور دلیل کے ساتھ ثابت کیا جا سکے. میں اپنی بات کے آغاز سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میرے بعد میرے فاضل دوست اور ہماری جماعت کے نامور محقق عالم مولانا ارشاد الاقصی بصری، اور ان کے بعد ہمارے بھائی اور بہترین واعظ اور خوش الہام خطیب حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب بھی آپ سے خطاب کرنے والے ہیں. میرے لیے ایک دقت اور دشواری ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ پنجاب میں پیدا ہونے کے باوجود میں پنجابی میں تقریر نہیں کر سکتا. اور حقیقی بات یہ ہے، بعض لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ جی ہم آپ کو بلاتے ہیں اپنے گاؤں میں، اپنے قصبے میں، اپنے دیہات میں، آپ نہیں آتے. تو میں ہمیشہ ان کو یہی جواب دیتا ہوں کہ مجھے آنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، اور لوگ ماشاءاللہ اب اس قدر بیدار ہو گئے ہیں اور ان میں مسلک کی طرف اور محبت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب دیہاتوں اور شہروں کے مجموعوں میں کوئی فرق نہیں رہا. اب یہاں اتنا بڑا مجمع ہے، اتنے بڑے شہروں میں مجموعے بھی نہیں ہوتے. میرے نہ آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے صرف کہ میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں میری بات لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں. میں اردو بولتا ہوں اور عام دوست دیہاتوں قصبات میں پنجابی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا گریز کرتا ہوں. تو پہلی دفعہ بھی میں یہاں آیا تھا تو میں نے یہی بات عرض کی تھی، اور اب بھی میں یہی محسوس کرتا ہوں کہ آپ اگر میری بات سمجھ رہے ہو تو مجھے بتلا دیں تاکہ میں بات ذرا تفصیل کے ساتھ کروں، اور اگر نہ سمجھ رہے ہو تو مجھے بتلا دیں، میں مختصر کر دوں بات. اگلی 4 بندے بول رہے، پچھلے نہیں بول رہے. دوسری بات یہ ہے، مجھے یہ بات دیکھ کے بڑا تعجب ہوا ہے. دیکھو میں ابھی حضرت حافظ صاحب کہہ رہے تھے صدیق کہتے ہیں سچے بندے کو، اور سچا بندہ وہ ہوتا ہے جو حق کی بات کہے چاہے اگلا ناراض ہو راضی ہو. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے خیبر سے لے کر کراچی تک کے لوگ اہل حدیث، ان کے اندر ایک نیا جذبہ، ایک نیا ولولہ، ایک نئی طرف مسلک سے ایک نیا والہانہ پن اور مسلک کی سربلندی کے لیے ایک نیا جوش پیدا ہوا ہے. لیکن یہاں آ کے مجھے معلوم ہوا ہے، حافظ صاحب اتنی خوبصورت تقریر کر رہے تھے، آپ یا تقریر میں بہت زیادہ گم تھے اس لیے نہیں بولتے تھے، یا ویسے ہی گمسم ہو گئے، آپ کو بولنا نہیں آتا؟ ٹھنڈ بڑی لگ رہی ہے کیوں جی؟ وہ ایسے ہی معلوم ہوتا ہے بڑے سست ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، مت ہو کے بیٹھے میرے وہ دین پہ نہیں جا رہے نال. بات یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتلا دوں، یہ بھی یاد رکھنا میرا
ایک کہتے ہیں نا گر مقرر تقریر نہیں کرتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں مقرر نے تقریر کی. مقرر نہیں کرتا تقریر. تقریر سامعین کرواتے ہیں, سننے والے. اگر سامعین زندہ ہو, مقرر کا دل چاہتا ہے کہ بات اور زیادہ کھل کے کرے, اور اگر سامعین آپ کی طرح بیٹھے ہو تو بندہ سمجھتا ہے کہ میں قبرستان میں کتنی دیر تک اذانے دوں. سب ہار کے آدمی چپ ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے گجرانوالہ میں اور سیالکوٹ میں, پتہ نہیں اس ضلع کا مجھے نہیں معلوم, گجرانوالہ اور سیالکوٹ کے ضلع میں بعض بستیاں, بعض دیہات, بعض گاؤں ایسے ہیں جو پورا پورا گاؤں اہل حدیثوں کا ہے, ایک گھر بھی غیر اہل حدیث نہیں ہے. میں انہی گاؤں میں سے ایک گاؤں بڑی دیر کے ساتھ ان کا میرے ساتھ اصرار تھا. حمید پور قلعہ اس کا نام ہے, گجرانوالہ سے 8-10 میل دور ہے. وہاں کے چند نوجوان پڑھے لکھے تقریریں سنتے رہے. گجرانوالہ میں بھی, لاہور میں بھی, سیالکوٹ میں بھی, گرد و پیش کے علاقے میں لوگوں کو شوق ہوتا ہے. جس طرح یہ ہمارے مولانا صاحب اتنی سردی میں اتنے مچھر ہو کے قبالیہ سے آگے ہیں تقریر سننے کے لیے, اس طرح لوگ محبت کرتے ہیں, شوق ہوتا ہے. چند نوجوان پڑھے لکھے تھے, وہ جب بھی میری تقریر گجرانوالہ میں ہوتی یا کسی اور ساتھ والے قصبے میں ہوتی تو وہ ضرور آتے. اب مسلسل آدمی جب تقریروں میں آتا ہے تو کچھ نہ کچھ آشنائی ہو جاتی ہے, آدمی ملتا رہتا ہے مسلسل, تو واقعی تو ہو ہی جاتی ہے تھوڑی بہت. ایک دن وہ میرے پاس آئے, کہنے لگے جی ہم نے بڑی تقریریں سنی ہے آپ کی, جی چاہتا ہے آپ کی اپنی بستی میں تقریر کروائیں. میں نے کہا اچھا بھائی. میں نے ان کو کہا کہ آپ کی بستی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہماری بستی گجرانوالہ سے 12 میل ایک کچا راستہ جاتا ہے, وہاں ہے. میں نے کہا مجھے کچے پکے راستے کی کوئی فکر نہیں, میں اصل میں دیہاتوں میں اس لیے نہیں جاتا کہ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ میری بات سمجھتے ہیں کہ نہیں. بعض اب تو ویسے عام ہو گئی ہے تعلیم, لیکن ابھی تک بعض دیہاتوں میں بالکل ٹھیک پنجابی لوگ بولتے ہیں, اردو نہیں سمجھتے. کہہ نہیں جی نہیں آپ ضرور چلیں. انہوں نے بہت اصرار کیا. میں حمید پور قلعہ میں چلا گیا. پتہ نہیں آپ عبداللہ صاحب نے دیکھی ہے مسجد کے لیے, اتنی بڑی مسجد ہے جتنی آپ کی مسجد ہے اس سے کوئی 8 گنا بڑی مسجد ہے, بہت بڑی مسجد. سارا پنڈ جو ہے وہ اہل حدیثوں کا, ایک گھر بھی غیر اہل حدیث نہیں. میں وہاں گیا, یہ نیا میں ابھی پڑھ کے مدینہ طیبہ سے آیا تھا, آج سے 12-14 سال پہلے کی بات ہے. میں وہاں گیا, نیا جوش بھی بڑا تھا, جذبہ بھی بڑا تھا. اب سے ظاہر ہے کہ 14 سال پہلے جوانی بھی زیادہ ہی تھی کچھ. انہوں نے کہا جی ہم نے سیرت کے موضوع پہ تقریر سنی ہے. میں نے کہا اچھا جی. میں نے وہاں تقریر کی, بڑا زور لگایا, بڑا ٹل لگایا. لوگ ٹک سے بس نہیں ہوئے, مسجد ساری بھری رہی. یعنی اس میں تل یہاں سے میں نے آپ کو بتایا 8 گنا بڑی مسجد ہے اور ساری مسجد بھری ہوئی. میں حیران ہو گیا, لوگ, میں بڑا پریشان, میں اور زیادہ زور لگا رہا. اب تو ادھر عادت بدل گئی, اب لوگ نہیں سمجھتے, ہم کہتے ہیں نہیں سمجھتے, نہ سمجھو خسمہ نکھاؤ اسی زور کے لائیے. اب تو اک گئے ہیں نا جس کو کہتے ہیں پنجابی میں, اکتا گئے ہیں. ٹھیک ہے جلسے کر کے اب کہتے ہیں نہیں سمجھتے, تمہاری مرضی ہے بھائی. ہمیں کون سا حکیم نے بتلایا ہے کہ ہم ضرور ہی تمہیں سمجھا کے جائیں گے؟ ہمارا کام تو سنانا ہے, سمجھانا رب کا کام ہے. اب تم نہیں سمجھنا چاہتے, ہم کیا کریں؟ کوئی شربت بنفشہ تو ہے نہیں جو گھول کے تمہیں پلا دے. یہ تو بندہ کوشش کرے, محنت کرے, توجہ دے, تبھی آدمی سمجھتا ہے. اس وقت جذبہ اور تھا, بڑا زور میں نے لگایا, پھر ٹس سے مس نہیں ہوئے, پھر اور زور لگایا, پھر ٹس سے مس نہیں ہوئے. گھنٹہ میں زور لگا کے تھک گیا. آخر میں چپ کر کے بیٹھ گیا. وہ نوجوان تو بڑے کچھ 2-4 تھے. اب میں بڑا حیران, میں نے کہا یا اللہ بڑی تقریریں کی ہے, یہ پہلے ہی مجمع ہے جو ایک نعرہ بھی نہیں جس سے مارا, کوئی بات ہی نہیں کی. میں چپ کر بیٹھا رہا. 4-5 بابے اٹھے, کہنے لگے سبحان اللہ مولوی جی تصا کیسی فارسی بولی ہے, ایسی فارسی ہے کبھی سنی نہیں. میں نے کہا کھانا خراب ہو جائے. میں گھنٹہ ویسے ہی زور لگاتا رہا, مجھے پتا ہوتا کہ یہ میری اردو کو فارسی سمجھ رہے ہیں, مجھے زور لگانے کی ضرورت کیا تھی. تو اس دن کے بعد میں نے بالکل ہی توبہ کر دی ہے. میں نے کہا میں کسی گاؤں میں جانا ہی نہیں, میں نے فارسی سنانی نہیں, مجھے کیا ضرورت ہے جا کے فارسی بولنے کی. تو یہ اصل میں بڑی ایمانداری کی بات یہ ہے کہ وہ ابتدائی دور کا ایک تاثر ذہن میں بیٹھ گیا ہوا ہے. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ حضرات کا وقت ضائع ہو, اور پھر خاص طور ایسے طور پر کہ جب کہ ہمارے بڑے اچھے خطیب اور مقرر پنجابی زبان کے موجود ہیں, تو آپ جب بات سمجھ نہ آئے نا تو بجک سبحان اللہ کہہ رہے, میں سمجھ جاؤں گا کہ اب بیٹھ جانا چاہیے. میں 2-4 باتیں اب آ ہی گیا ہوں تو چاہتا ہوں کہ 2-4 باتیں اللہ توفیق دے تو آپ کو سنا دوں, اور اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ سمجھ لیں.
اور جن تک آواز پہنچے کیا جانے کہ رب ان کی کایا پلٹ دے، ان کو دل تبدیل ہو جائے، اللہ ہماری بخشش کا بھی بہانہ بنا دے گا۔ بات تو یہی ہوتی ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، علی اگر ایک آدمی بھی تیری وجہ سے راہ ہدایت پر آ جائے تو اللہ تمہیں اس کا اتنا انعام دے گا کہ پوری کائنات بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، ایک بندے کی ہدایت کی وجہ سے۔ تو اللہ احکم الحاکمین ہے، مقلب القلوب ہے، مصرف القلوب ہے، جب چاہے کسی کا دل حق کی طرف پھیرنا تو پھر اللہ اس کے دل کو پھیر دیتا ہے، اور خوش نصیب ہوتا ہے وہ شخص جس کا دل حق کی طرف پھر جائے۔ اور ہم تو کوئی متعصب نہیں ہے، ہم تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اللہ ہم حق کے طلبگار ہیں، تو ہمیں حق کا راستہ دکھا دے اور اس پر ہم کو چلا دے۔ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ ہمیں باطل کی خبر دے دے اور اللہ ہمیں باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دوستو، حق مومن کی گمشدہ شے ہے، بشرطے کہ بندہ مومن ہو۔ حق مومن کی گمشدہ شے ہے، وہ جس سے پاتا ہے حق کو اس کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا، یہ نہیں سمجھتا کہ کہنے والا میرا ساتھی ہے کہ نہیں، وہ یہ دیکھتا ہے جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ہمارے بیشتر دوست صرف ضد اور تعصب کی وجہ سے بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وگرنہ اگر ضد اور تعصب کو چھوڑ دے تو مسئلہ کوئی سمجھنا دقت طلب اور دشوار گزار نہیں ہے۔ حافظ صاحب تقریر کر رہے تھے اور بار بار مسئلہ خلافت کی بھی بات آ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ بھائی شیعہ دوستوں کو ہم سے اختلاف کیا ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، ان کا ہمارے ساتھ جھگڑا کیا ہے۔ میں نے بڑا سمجھنے کی کوشش کی کہ مجھے جھگڑے کی وجہ سمجھ آ جائے۔ اگر کوئی شیعہ بھائی بھی میری بات سن رہا ہے تو خدا کے لیے توجہ سے سنے، مانے نہ مانے، کہ مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے۔ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں، اور منوانا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام تو ہوکا دینا ہے۔ ہم تو بنجارے ہیں، سودا لے کے آئے ہیں، جس کے جی کو اچھا لگے لے لے، جس کے جی کو اچھا نہ لگے نہ لے۔ ہمارا کام منوانا نہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ ہم منوانے کے لیے آئے ہیں، اور منوانے کا اقتدار اور اختیار تو رب نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا ہے، اس کا کام بھی سنانا ہے۔ کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے محبوب، سنانا تیرا کام، منوانا میرا کام ہے۔ اور سن لو، اور لوگوں ایک بات یاد رکھو، اپنوں تم بھی سن لو، بیگانوں تم بھی یاد رکھو۔ اور ہم تو کسی کو بیگانہ نہیں سمجھتے، لیکن جو اپنے آپ کو بیگانہ کہتے ہیں وہ بھی یاد رکھ لے، اہل حدیث تنہا کائنات میں وہ گروہ ہے، ساری کائنات میں سن لو، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، بلا خوف تردید کہتا ہوں، بلا ریب کہتا ہوں، بلا شک کہتا ہوں، بلا شبہ کہتا ہوں، کائنات میں صرف اہل حدیث کا مسلک ایسا ہے جو اپنے مقرروں کو اس بات کا پابند بناتا ہے کہ کوئی بات ایسی نہ کہو جس کی دلیل یا قرآن میں نہ ہو یا محمد کے فرمان میں نہ ہو۔ ہم وہی بات کہیں گے جس کی دلیل قرآن میں ہوگی یا نبی کے فرمان میں ہوگی انشاءاللہ۔ کوئی بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ اپنے چچا ابو طالب کے پاس آئے، چچا تم نے لمبا عرصہ میری خدمت کی ہے، اب جا رہے ہو دنیا سے منہ موڑ کے، میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دو تاکہ رب سے بات کرنے والا تو بنوں۔ چپکے سے کہہ دو، مرض الموت، بستر مرگ ہے۔ آنکھیں کھولی، چہرہ پرانوار کو دیکھا، کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا۔ خوبصورت چہرے والے، میں دل سے جانتا ہوں
کہ تیرے دین سے بہتر کائنات میں کوئی دین نہیں ہے۔ چچا جب یہ کہتے ہو تو پھر کلمہ پڑھنا جاتے جاتے کہا مرتے ہوئے یہ الزام لے کے نہیں مرنا چاہتا کہ مرتے ہوئے اپنے بھتیجے کے دین پہ مر گیا ہے۔ ہائے ہائے، کائنات کا امام، ساری دنیا کو روشنی بخشنے والا، دنیا میں اللہ کی وحدانیت کے نور کے چراغ جلانے والا، اپنے چچا سے لجاجت سے کہتا ہے چچا لوگوں کی باتوں کا ڈر ہے تو کان میں کہہ دو۔ تھا بہادر آدمی، کہہ لگا جس بات کا اظہار ڈنکے کی چوٹ نہیں کر سکتا وہ چھپ کے بھی کہنے کو تیار نہیں ہوئی، جو بات ظاہر نہیں کر سکتا باطن میں بھی نہیں کہتا۔ آقا نے پھر اصرار کیا، ابو طالب نے پھر انکار کیا، سرور کائنات غمزدہ ہو گئے، گھر سے دل گرفتہ باہر نکلے، ادھر آپ نے باہر قدم رکھا، ادھر آسمان سے جبریل اتر آیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ سنانے کا کام رب نے تجھ کو سونپا، منوانے کا کام صرف اپنے پاس رکھا ہے، تو نہیں منوا سکتا، منوائے گا وہی جس کو رب چاہے۔ دوستو منوانا تو ہمارا کام نہیں، لیکن اتنی گزارش کرنے کا تو اختیار رکھتے ہیں، سنتے لوگ، سنانا تو ہمارے بس میں ہے، سننا تمہارے بس میں بھی ہے، اچھا لگے مان لینا، نہ اچھا لگے چھوڑ دینا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ جس پہ تم نے اپنے مذہب کی بنیاد رکھی ہے، اور وہابیت تم بھی سن لو، شاید باقاعدے فیس یہ ساتھ نہ آ سکے، تم داستان میں شوق سنو اور سنائے ہم، شاید پھر کبھی اس بات کے کہنے کا موقع نہ ملے۔ آج اچھی طرح سن لو، کوشش کروں گا انشاءاللہ جھٹکے انداز میں تمہیں سمجھا کے جاؤں، انشاءاللہ مسئلہ جتنا مشکل ہے اللہ کی توفیق سے اتنا ہی آسان کر کے بیان کروں گا، صرف تم تھوڑی سی ذرا توجہ دینا اور بات ذرا مضبوطی سے تھام کے رکھنا، انشاءاللہ بات سمجھ آ گئی۔ بڑے سے بڑا پگڑی والا ملا جس نے اپنی پگڑی کو 12 پیچ دیے ہوئے ہو، انشاءاللہ پھر اس مسئلے پر تمہاری جٹ کی بات کا جواب دے سکے گا انشاءاللہ۔ سن لو ایک دفعہ، اس مسئلے پر مذہب کی بنیاد رکھی ہے کہ جناب خلیفہ کون تھا، علی تھا یا ابو بکر تھا، اور اس مسئلے کو اتنا بڑھایا کہ اس کو اپنے کلمے کا جز بنایا، اپنی آذان کا حصہ بنایا، کلمے کا جز بنایا، آذان کا۔ وہ اتنی لمبی اذان دینے لگتے ہیں کہ گاڑی چیچا وطنی سے سائی وال پہنچ جائے، اذان ختم ہی نہیں ہوتی، جو ساری جان کا مسئلہ ہے، پتا نہیں کوئی اور مسئلہ ہے اس کو بھی داخل کر لو بھائی، تاکہ تمہاری حسرت نہ رہ جائے۔ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ قاتل المومنین قاتل المشرکین نصیر المومنین خلیفہ بلا فصل، یہ ساری باتیں کہتے رہتے ہیں کہ پہلا خلیفہ وہ تھا۔ اب مسئلہ پوچھے کوئی کہ بھائی اس نے اختلاف بنایا کہ اس پر مذہب بنا لیا، آخر جھگڑا کیا ہے؟ کہتے ہیں جناب جھگڑا یہ ہے کہ خلافت حق تھا علی کا، خلافت حق تھا اور چھین لی ابو بکر نے، چھین لی۔ اور دھیان سے سننا چیچا وطنی کے لوگوں، دھیان سے سننا، یہی ہے نا مسئلہ، اور تو کوئی اختلاف کا مسئلہ نہیں۔ 10 دن محرم کے ٹی وی میں بھی ریڈیو میں بھی، اور میں حکمرانوں سے ادب کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ملک کسی ایک فرقے یا ایک گروہ کا نہیں ہے، یہ ملک مسلمانوں کا ہے، اور اس میں تمام گروہوں کو یکساں حقوق ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ ایک گروہ کو تو اجازت دی جائے کہ وہ کھلم کھلا اپنے عقائد کا اظہار کرے اور دوسرے لوگوں کو ان کے عقیدے کے اظہار سے روکا جائے، یہ انصاف کی بات نہیں ہے، اور جو حکومتیں انصاف نہیں کرتی رب ان کو کبھی باقی نہیں رکھتا۔ اس ملک میں سنی ہونا جرم بن گیا ہے، زکات دے تو سنی، درے کھائے تو سنی، سنسار ہو تو سنی، عشر دے تو سنی، اور وہ 50 روپے کی ٹکٹ لے کے ہر چیز معاف کروا لے، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ اور رب کفر کی حکومت گوارا کر لیتا ہے، ظلم کی حکومت کبھی گوارا،
یہ مسئلہ یاد رکھنا، ادب کے ساتھ تمہیں سمجھاتے ہیں، تمہاری خیر منانے کے لیے کہتے ہیں کہ انصاف کرو، انصاف انصاف نہیں ہوگا تو کشتی ڈوب جائے گی، انصاف نہیں ہوگا تو کشتی ڈوب جائے گی، کشتی تروانا چاہتے ہو تو عدل کرو، عدل۔ مسئلہ بنایا، اختلاف تھا جناب، علی کے درمیان اور صدیق کے درمیان جھگڑا تھا، وہ کہتا تھا میں خلیفہ، ابو بکر کہتا تھا میں خلیفہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اختلاف اگر تھا تو کب ہوا؟ اگر یہ مسئلہ خلافت اختلافی تھا تو یہ پیدا کب ہوا ہے؟ نہیں سمجھے بات کو؟ تو اگر مسئلے میں اختلاف ہے تو ہم یہ تو دیکھیں کہ اختلاف پیدا کب ہوا ہے، کس کے درمیان اختلاف تھا؟ کہتے ہیں علی ابو بکر کے درمیان۔ ہم کہتے ہیں تاریخ اٹھاؤ، اپنی بھی ہماری بھی، مسلمانوں کی بھی عیسائیوں کی بھی، دنیا کے واقعات جس میں لکھے جاتے ہیں، ساری کائنات کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، تم کہتے ہو نبی کے بعد اصل خلیفہ علی تھے، ہمیں بتلاؤ تاریخ کے کسی ورق پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں اختلاف ہوا ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ اور تم نے اختلاف وہ ڈھونڈا جس کا ابو بکر کی زندگی میں کبھی نام ہی نہیں آیا ہے۔ اگر اختلاف ہوتا تو صدیق کی زندگی میں اس کا چرچا تو ہونا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں جناب اختلاف تھا، میں کہتا ہوں وہ واعظ و ذاکر و ملا و خطیب 1400 سال بعد تجھ کو تو اختلاف کی خبر ہو گئی، لیکن اس اختلاف کی خبر علی اور اس کے خانوادے کو ہوئی؟ اگر تو ان کو بھی خبر تھی پھر تو ہوگا۔ تو اس کی مثال کیا ہے؟ میں نے کہا ہے مسئلہ جھٹکا بتلاؤں گا انشاءاللہ، اور اللہ کے فضل سے تم دعا کرو اللہ توفیق دے، اتنا آسان مسئلہ تمہیں کسی نے نہ بتلایا ہوگا، اتنا مشکل اور اتنا آسان۔ تمہارے ہاں کونسلروں کا انتخاب ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ کونسلر الیکشن لڑتے ہیں کہ نہیں؟ دو لڑتے ہیں، ایک ہار جاتا ہے، دوسرا کیا کرتا ہے؟ جیت جاتا ہے۔ جو ہارنے والا ہے وہ پھر کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے، کہتا ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے چاہے جھوٹا ہو چاہے سچا، میں یہ بات نہیں کہہ رہا، وہ اپنا اختلاف ریکارڈ کرواتا ہے، کہتا ہے جی دھاندلی ہوئی ہے، جھرلو پھرا ہے، جعلی ووٹ پڑے، ریٹ پٹیشن کرو۔ اور پٹیشن تو سمجھتے ہو، انہوں نے پینڈو بھی اللہ کے فضل سے پتہ لگ گیا، سارے ریٹ پٹیشن لا کے پھرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں ریٹ پٹیشن کرو، دعویٰ کرو جعلی الیکشن ہوا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب کسی کی مانی جاتی ہے، کسی کی مانی نہیں جاتی، پتا چل جاتا ہے اختلاف ہوا، پتا چل جاتا ہے اختلاف۔ بھٹو نے یہاں الیکشن کروائے سن 77 میں، ہم نے کہا جرلو پھرا، دھاندلی ہوئی، ہم الیکشنوں کو مانتے، اس نے کہا میں منوا کے چھوڑوں گا، ہم نے کہا ہم تجھ کو گرا کے چھوڑیں گے۔ لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، ہم نے کہا ہم نہیں مانتے، تم جو جی چاہے کر لو۔ قومی اسمبلی کے الیکشنوں میں دھاندلی کی، ہم نے کہا ہم صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہی نہیں لڑتے، تم کروا کے دیکھو، ہم نہیں مانتے، ہم نے نہ مانے۔ تاریخ چلی کہ نہیں؟ آج اس واقعے کو 5-5.5 سال ہو گئے، جرنیل صاحب اللہ کے فضل سے جم کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ لیکن بچے بچے کو یاد ہے تیرے بھٹو کے دور میں الیکشن ہوئے تھے، لیکن لڑائی بھی ہوئی، جھگڑا بھی۔ اس سے پہلے ایوب خان قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح کے مقابلے میں الیکشن لڑا 65 میں، یاد ہے؟ پھر کون کامیاب ہوا؟ ایوب خان۔ فاطمہ جناح جن کو مادر ملت بھی کہتے ہیں، اس نے کیا کہا؟ میں ان الیکشنوں کو تسلیم، دھاندلی ہوئی ہے، جھرلو پھرا ہے، جعلی ووٹ پڑے ہیں، میں نہیں مانتی۔ پتا ہے کہ نہیں؟ 65 میں اس نے انکار کیا، لڑتی رہی، ایوب خان نے مخالفت دبا دی، 3 سال اور حکومت کر گیا، لیکن تاریخ کا حصہ بن گیا کہ ایوب خان کے الیکشن میں اختلاف ہوا تھا۔
آج یاد ہے بچے بچے کو کہ نہیں؟ اس سے پہلے الیکشن ہوئے، ریپبلکن پارٹی ڈاکٹر خان صاحب نے کروائے، اس وقت بھی جنوں پھرا یا نہیں پھرا ہم کو کیا پڑی ہے، لیکن اختلاف ہوا، لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں؟ اور پنجابیوں دلپانے نے الیکشن کروائے، یاد ہے؟ جو پرانے لوگ ہیں ان کو بھی یاد ہے، جو نئے پیدا ہوا انہوں نے بھی تاریخ میں پڑھا ہے، دلپانے نے دھاندلی کی یا نہ کی، الیکشن ہوئے، انتخاب ہوئے، لوگوں نے اختلاف کیا، اور ایک صوبہ سرحد کا موٹا خان ہوتا تھا، خان عبد القیوم خان، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ ساری دنیا کے جھرلو پھیرنے والے ایک طرف، خان قیوم ایک طرف۔ الیکشن ہوئے، جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں الیکشن کے فوراً بعد اس اختلاف کا ذکر ہوتا کہ نہیں؟ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب اس چیچا وطنی کا چیئرمین چودھری گل محمد ہے، مثال کے طور پر، دوسرا کہتا ہے نہیں چودھری گل محمد نہیں، چودھری عید محمد ہے، وہ کہتا ہے کامیاب تو گل محمد ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے چاہے کامیاب ہو گیا ہے لیکن لوگوں نے عید محمد کو ہی منتخب کیا تھا، وہ تو دھکے سے بن گیا، لوگ کہیں گے ٹھیک ہے عید محمد نے مقابلے میں الیکشن لڑا رہ گیا، اب اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے، ان کو کہنے کا حق حاصل ہے، اور میں کہتا ہوں صدیق کے مقابلے میں علی مرتضیٰ کو رکھنے والوں اور کہنے والوں کہ اصل خلیفہ علی تھا، صدیق جبرن بن گیا، اور جاؤ اپنی کسی کتاب سے نکال کے دکھاؤ جب سقیفہ بنی ساعدہ میں نبی کے خلیفہ کا انتخاب ہو رہا تھا دنیا کے کسی شخص نے علی کا نام بھی پیش کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ پیش تو کرو، کسی نے نام بھی علی کا پیش کیا ہے؟ نہیں سمجھے بات کو، اور پینڈوؤں گل سمجھ آئیے انشاءاللہ، نام پیش ہوا ہے۔ عجیب بات ہے، ایک آدمی کہے چیچا وطنی کا چیئرمین کونسل کا گل محمد، اور ایک نے نہیں اور میرا نانا خواجہ رحمت علی سی، وہ کہ تیرا نانا تو تھیا ہی نہیں سی، کہنا پہ ہے سی پاوے نہیں سی، ہے تو اصل ہوئی سی نا۔ عجیب بات ہے یہ بات، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اصل میں خلیفہ سعد ابن عبادہ تھا، صدیق دھکے سے بن گیا، وہ بھی جھوٹا ہے، لیکن بات بن سکتی ہے۔ بات کیوں کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار سارے کے سارے اپنے بڑے سردار سعد ابن عبادہ کی بیعت کرنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم سعد ابن عبادہ کو خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین بنائیں گے۔ مل کے آئے، فیصلہ کر کے آئے، تلواروں کو سان پہ چڑھا کے آئے، مرنے مارنے کے لیے تیار ہو کے آئے۔ مہاجروں کو پتہ ہی نہیں ہے، انشاءاللہ آج بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تم اگر سننے کے لیے طلبگار ہو تو پھر دیکھو مسئلے سارے حل کر کے جاؤ انشاءاللہ۔ کہتے ہیں جناب کہ نبی کی ناش اندر پڑی ہوئی تھی، ان کو الیکشن کی سوجی ہوئی تھی، بکواس کرتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ دنیا دار، ان کو اقتدار کی ہوس، نبی کی میت پڑی ہوئی ہے، ان کو الیکشن کی پڑی ہوئی ہے۔ اور صدیق پر ساؤن توڑنے والوں، صدیق کو اقتدار کی نہ پڑی ہوئی تھی، محمد کی امت کی نگہبانی کا خیال تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں، نبی کی امت کے لیے اس نے الیکشن لڑا۔ کیوں؟ نبی کی ناش مبارک پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، صدیق کو سب سے پہلے یہ بات سوجی، اس لیے سوجی کہ اگر مومنوں کا امام مقرر نہ کیا گیا تو مومنوں کے مسلح پر، نبی کی مسند پر نماز کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ زور کی نماز آئے گی، کوئی عبد الرحمن کو آگے کرے گا، کوئی طلحہ کو آگے کرے گا، کوئی زبیر کو آگے کرے گا، کوئی ابو عبیدہ ابن جراح کو آگے کرے گا، کوئی صعب ابن معاذ کو آگے کرے گا، کوئی صعب ابن عبادہ کو آگے کرے گا، آپس میں لڑائی ہوگی، نبی کی ساری زندگی کی محنت ضائع چلی جائے۔
ان کو اس وقت بھی خیال تھا تو نبی کی محنت کا خیال تھا کہ کوئی بات نہیں، اس غم کے موقع پر بھی اپنے حواس مجتمع کر لو تاکہ نبی کی محنت ضائع نہ ہونے پائے، نبی کی امت کا شرارہ منتشر نہ ہونے پائے، نبی کی امت میں اختلاف نہ پیدا ہونے پائے۔ اپنی ذات کا خیال نہ تھا، نبی کی امت کی پاسداری کا خیال تھا۔ اس لیے سب سے پہلے گئے، کہا صدیق اکبر کو پتا چلا انصار مجتمع ہیں، کیا فاروق کا ساتھ لیا؟ جھوٹ بولنے والوں کہتے ہو پلاننگ تھی، پلاننگ ہوتی تو سارے مہاجروں کو ساتھ لے کے جاتے، صرف اکیلے فاروق کا ساتھ لیا۔ تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے، ہماری کتابوں میں وہاں گئے، دیکھا کہ انصار سعد ابن عبادہ کی بیعت کے لیے تیار کھڑے ہیں، دیکھا فاروق کو، صدیق کو، ایک نوجوان انصاری صحابی جذبات سے مغلوب ہو کے اپنی تلوار کو میان سے نکال کے کہتا ہے، آج سعد ابن عبادہ کی خلافت کا فیصلہ ہو چکا، اب ہم سے کوئی خلافت چھینے گا تو تلوار کی دھار سے چھینے گا، کوئی آگے بڑھنے کی ضرورت نہ کرے گا۔ ایک اور بولا، لوگوں آج سروں کی فصلیں تیار ہو چکی ہیں، دیکھے جس نے ہمارے امیر کی امارت ماننے سے انکار کیا ہم اس کی گردن کاٹ کے پھینک دیں گے۔ لوگ اتنے جذبات میں، اتنے جوش میں، بڑی باتیں، انصار سارے یک طرفہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ سعد ابن عبادہ ہمارا امیر ہوگا۔ اس وقت لمبی بات ہو جائے گی، فاروق نے بات کی، ادھر سے جواب آیا، پھر انہوں نے بات کی، پھر ادھر سے جواب آیا، نبی کا یار غار چپکا بیٹھا ہوا ہے، اپنی گردن مبارک کو اٹھایا، فرمایا نبی کے ساتھیوں لڑتے کیوں ہو؟ نبی نے تمہیں کہا تھا ترکت فیکم امرین، اب یہ تمہارا مسلک ہے، کتاب اللہ ہے و سنتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک رب کا قرآن، ایک محمد کا فرمان صلی اللہ ہو، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ اور قرآن میں رب نے کہا ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر جھگڑا ہو جائے تو رب کی طرف آنا، رب کے رسول کی طرف آنا، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اور میرے نبی نے کہا الائمۃ من قریش من بعدی، میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو مہاجروں کی قوم قریش میں سے ہوگا۔ ہائے ہائے، وہ انصار جو سعد کی امارت کے لیے تلواریں بے نعم کرنے پہ تیار بیٹھے ہیں، اپنے آقا کی بات سنتے ہیں گردنوں کو جھکا دیتے ہیں۔ کہا صدق رسول اللہ، ایک انصاری اٹھ کے کہنے لگا صدیق تم نے سچ کہا، میرے آقا نے یوں ہی کہا ہے۔ فرمایا اگر تمہارے آقا نے یوں ہی کہا ہے تو لڑتے کیوں ہو؟ وہی انصاری جو حضرت صاحب کے لیے مرنے مارنے پر تیار تھے، انہوں نے کہا اور مہاجروں تم جس کو جی چاہے امیر بنا لو، ہم اس کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صدیق نے اپنے فاروق کا ہاتھ اٹھایا، کہا فاروق ہاتھ اٹھاؤ، میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آقا کہ یار تو یہ کہہ رہا ہے؟ فرمایا ہاں میں کہتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے آقا سے سنا ہے، انہوں نے ارشاد کیا تھا ما طلع الشمس علی رجل خیر من عمر، کہ سورج نے عمر سے بہتر آدمی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، اور تو وہ ہے جس کے بارے میں نبی کی بیویاں کہا کرتی ہے، نبی کے گھر والیاں یہ کہتی ہے ان القرآن ینزل فی بیتنا ولکن ینزل علی رأی عمر، قرآن اترتا ہمارے گھر کے صحن میں ہے لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق ہے۔ فاروق ہاتھ بڑھا، ہم تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ فاروق کی آنکھوں میں آنسو اور پھر آنکھیں چھلک پڑی، اس نے کہا صدیق تیرے ہوتے ہوئے جس کے لیے میرے آقا نے کہا تھا لا ينبغي لقوم ان يكون فيهم ابو بکر ان يؤمهم غیرہ، جس جماعت گروہ قبیلے شہر اور بستی میں ابو بکر ہو، اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا محمد
کے مسلح پہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. تیرے ہوتے ہوئے میں اور ابو بکر تو وہ ہے کہ میرے آقا نے اپنے دست مبارک سے تجھ کو اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے مسلح پہ کھڑا کیا ہے. اور جب حضور نے کہا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو جا کے کہو نماز پڑھائے، تو آپ کے گھر والوں نے کہا آقا وہ بڑا نرم دل ہے، اس کے سوا کسی اور کو کہیے. اپنی آنکھیں کھولی. میں کہتا ہوں صدیقہ نہ کہہ رہی تھی، خدا کہلوا رہا تھا. بات پختہ ہو جائے آقا کسی اور کو کہیے. پھر آنکھیں کھولی، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو نہیں کہا جا سکتا. پھر تیسری مرتبہ رد کی، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اور آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر نبی کے بعد نبی کے مسلح پر صدیق کے سوا کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا. جاؤ صدیق کو کہو نماز پڑھائے. صدیق کو نماز پڑھانے کا حکم دیا. صدیق آگے، نبی کا وزیر فاروق پیچھے، نبی کی دو بیٹیوں کا خاوند عثمان پیچھے، نبی کے چچا کا بیٹا فاطمہ کا شوہر پیچھے. اور تو آج آگے کس کو کرتا ہے؟ اگر اس کو آگے کرنا ہوتا تو نبی اس کو آگے کر کے جاتا. نبی نے اس کو ابو بکر کے پیچھے کھڑا کیا، اپنے نواسوں کو پیچھے کھڑا کیا. اور یہ تو چچا کا بیٹا تھا اور وہ تو نواسے تھے، اور نبی نے اس کو بھی ابو بکر کے پیچھے کھڑا کیا جس کو اپنا باپ کہا تھا. کہا عباس امی سن وہ ابھی. عباس میرا چچا ہی نہیں میرا باپ بھی ہے. اور چشمے فلک میں دیکھا عباس پیچھے ہے، صدیق آگے ہے. نبی نے خود کھڑا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر کی آواز نماز میں کانوں سے ٹکرائی، جی خوش ہوا. حالت مرض میں اپنے گھر والوں سے کہا مجھ کو سہارا دو تاکہ میں اپنی امت کو اس کے امام کے پیچھے کھڑا دیکھ سکوں. کھڑا کیا، دروازے میں آئے، ساری کائنات کو پیچھے اور صدیق کو آگے دیکھا. کیا کہا؟ یا اللہ والمومنون الا ابا بکر. عرش والا بھی نہیں مانتا، فرش والے بھی نہیں مانتے، مانتے ہیں تو صرف ابو بکر ہی کو مانتے ہیں. رضی اللہ تعالیٰ خود کھڑا کیا. وہاں آقا کے ساتھی تیرے ہوتے ہوئے کون کسی دوسرے کے ہاتھ پہ بیعت کرے؟ ہاتھ بڑھا. عمر نے، فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کا ہاتھ پکڑا، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. اور پھر تاریخ کیا کہتی ہے؟ عمر کے ہاتھ رکھنے کی دیر تھی. وہ انصار جو گھر سے حضرت سعد کو خلیفہ بنانے کا پختہ ارادہ لے کے آئے تھے، وہ اس طرح دوڑ کے آگے بڑھے کہ حضرت سعد ان کے پیروں کے نیچے رونے گئے. انہوں نے پرواہ نہ کی، اس طرح ابو بکر پہ گرے جس طرح شمع پہ پروانے گرتے ہیں. ایک ایک آدمی نے بیعت کی، ایک آدمی بھی باقی نہ بچا جس نے بیعت نہ کی ہو. یارو اگر اختلاف تھا، اگر اختلاف ہوتا تو انصار اور مہاجروں کے درمیان ہونا چاہیے. انصار نے نہ رٹ پٹیشن کی، نہ اختلاف کو ہوا دی، نہ ابو بکر کے انتخاب کو چیلنج کیا، بلکہ سب سے پہلے فاروق کے بعد اور دوسری روایت میں امیر امت کے بعد سب سے پہلے جنہوں نے بیعت کی وہ خود وہ تھے جو مخالف امیدوار لے کے آئے تھے. اگر اختلاف تھا تو ہمیں بتلاؤ اس دور میں ان کا نام بھی آیا ہے کہ نہیں آیا؟ آج علی نے تو ہم کو یہ نہیں کہا کہ خلافت میرا حق تھی، ابو بکر چھین کے لے گیا. تمہیں کہاں سے خواب آ گئی ہے؟ جس کو کہتے ہو
اس کی خلافت چھینی گئی. اس نے زندگی بھر اس چیز کا نام، اور سنو دھیان سے، اس نے ساری زندگی اس کا نام، تم سگے کہاں سے آگے ہو. مثال میں دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کسی پنڈ کا چودھری فوت ہو جائے نا، اور اس چودھری کے بھائی بھی ہو، بیٹے بھی، بیٹے چھوٹے چھوٹے، چودھری کی ساری وراثت بیٹوں کو مل جائے، پنڈ کا کوئی ڈھوم اٹھ کے آ جائے اور منڈے تھوڑے چاچے تھوڑے پیو کی دولت لے کے کھا گئے. منڈے کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو ہمارے باپ کی پوری وراثت ملی ہے. کہتا ہے نہیں نہیں، تمہیں نہیں پتا، کھا گیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو دعوے دار نہیں. کہتا ہے تم دعوے دار بنو نہ بنو، میں تو دعوے دار ہوں کہ اس نے تمہاری جائیداد کھائی ہے. سننے والے کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ یہ بھتیجوں کو لڑا کے مروانا چاہتا ہے، سزا نہیں ہے. اگر سزا ہوتا تو وہ بات کیوں کہتا جو بھتیجے خود نہیں کرے؟ ان کو پوچھو کہ تمہیں سر خدا کے سالکو عارف بکس نہ گفت در حیرتم کے بادہ فروش از کجا شنید. وہ واقعہ جس کی علی کی اولاد کو خبر نہ ہوئی، کالے پٹکے والے تجھ کو کہاں سے خبر ہو گئی ہے؟ تجھ کو جو ٹیلی گرام آیا ہے ہمیں بتلا تو صحیح، اس ٹیلی گرام کے نیچے پتا کس کا لکھا ہوا ہے؟ کہیں ٹیلی گرام کے نیچے ان کے دشمنوں کا پتہ نہ لکھا ہوا ہو. سوچو تو صحیح، اے چشمے اشکبار، ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. دشمنوں نے تمہیں لڑانے کے لیے، تو اگر اختلاف ہوا ہوتا تو علی کو، حضرت علی کے خانوادے کو رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کا ذکر تو کرنا چاہیے، تذکرہ تو کرنا چاہیے تھا. نہ علی نے تذکرہ کیا، نہ حسن نے تذکرہ کیا، نہ حسین نے تذکرہ کیا، نہ زین العابدین نے تذکرہ کیا، نہ باقر نے تذکرہ کیا، نہ جعفر نے تذکرہ کیا، نہ جعفر کے بیٹے موسیٰ نے تذکرہ کیا، نہ موسیٰ کے بیٹے کاظم نے تذکرہ کیا، نہ کاظم کے بیٹے رضا نے تذکرہ کیا، نہ رضا کے بیٹے علی نے تذکرہ کیا، نہ علی کے بیٹے محمد نے تذکرہ کیا، نہ محمد کے بیٹے حسن عسکری نے تذکرہ کیا، اور نہ حسن کے موہوم بیٹے جو غار میں گھس گیا ہے اس نے تذکرہ کیا. تم نے تذکرہ کہاں سے نکال لیا ہے؟ وہ جن کو بارہ کہتے ہیں ان میں سے تو کسی نے تذکرہ نہیں کیا، ان میں سے کسی نے ذکر. تم کو کہاں سے خواب آ گئی؟ تمہیں کہاں سے پتہ چل گیا اختلاف؟ تاکہ یاد کر لو. جو چیچا وطنی میں میرا چیلنج ہے، میں یہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ابھی ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو اس حوالے کا انکار کر سکے. ساری شیعہ دنیا اکٹھی ہو جائے، ساری شیعہ دنیا اکٹھی ہو جائے، اس حوالے کا انکار کر سکتی اللہ کے فضل سے. میں ذمہ دار ہوں، لکھنؤ سے نہیں آیا، اسی ملک میں رہتا ہوں. لکھ لو حوالہ ناج البلاغہ کا. کتاب تمہاری، چھاپا خانہ تمہارا، کتاب خانہ تمہارا، بیچنے والا تمہارا، لکھنے والا تمہارا. یہ بھی نہیں. ہمارے بریلوی بھائی ہیں نا، ان کو شیخ عبد القادر کی غنیت الطالبین کا حوالہ میں کہتے ہیں بھابھیوں کی لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں پیر صاحب کی لکھی ہوئی، کہتے ہیں لکھی تو پیر صاحب نے، چھاپی بھابھیوں نے ہے. میں پچھلے سال عراق میں جو ہے 2 سال پہلے علماء کا وقت تھا، اس سے بھی پہلے 3 برس پہلے کی بات ہے. ایک راول پنڈی کے بہت بڑے نامور عالم، اچھے آدمی ہے، دوست آدمی ہے، میرے ساتھ تھے. کہہ لگے جاتے ہی بغداد میں، کہہ لگے حضرت میں ڈر گیا. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہہ لگے میں مطلب روزے پر جا رہا ہوں، میں روزے پر جا رہا ہوں. میں نے کہا حضرت کیوں، کیا بات ہے؟ کہہ لگے میں اپنے شیخ کے روزے پر جا رہا ہوں. اصل آدمی سفر میں ذرا طبیعت کھلی ہوتی ہے، اور یاروں کو بھی اتنا حجاب نہیں ہوتا. یہاں تو ڈرتے ہیں نا بھابھیوں سے سلام لے لی تو نکاح ٹوٹ جائے گا. اچھا، لوگوں کو جو بتلایا ہوا ہے اسی طرح.
باہر کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ بڑے اچھے آدمی ہیں، ایمانداری کی بات، دوست کہہ رہے یار میں ذرا اپنے شیخ کے روزے پہ جا رہا ہوں. میں نے کہا تمہارا شیخ یہاں سے کہاں آ گیا؟ میں نے کہا تم ہندوستان میں جاؤ، پاک پٹن جاؤ، اجمیر جاؤ، بغداد میں تمہارا کیا تعلق؟ کہہ رہا کمال ہے کمال ہے کمال ہے. کیا ہوا؟ کہتا ہمارا سب سے بڑا شیخ تو یہاں ہے. میں نے کہا جاؤ جاؤ، تمہیں شیخ بھی ملا ہے تو بھابھی ملا ہے، تو اپنے ڈھونڈ کے لاؤ، ہمارے شیخ کی قبر پہ کیوں جاتے ہو؟ کہہ رہا تمہارا 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 کیسے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ اسلام کے 73 فرقے 72 جنت میں جائیں گے، ایک ہی جنت میں جائے گا. اس سے پوچھا جنت میں کون جائے گا؟ کہے گا صرف اہل حدیث. کہے گا جھوٹ کہتے ہو، خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو. میں نے کہا خدا کا خوف کیا کرنا ہے؟ ان کی کتاب دنیا پہ تعلیم دیکھ لو. کہ میں جانتا ہوں یہ لاہور کے وہابیوں نے چھاپی ہے. تو میں کہ لاہور کی بات نہیں کر رہا، بغداد شریف کی بات کر رہا ہوں. اب اس بیچارے کو کیا پتا تھا؟ اس نے کبھی دنیا پہ تعلیم پڑھی نہیں. کہہ رہا بغداد کی بغداد کی بغداد کی. میں نے کہا بالکل بغداد کی. کہہ رہا یار چھوڑو، کیوں میرا ایمان متسلسل کر رہے ہو؟ میں نے کہا ایمان بھی تیرا اتنے کچے آنے متسلسل ہو گیا. میں نے کہا دیکھو خدا کا خوف کرو. کہہ رہا نہیں یار یہ جھوٹ ہے. میں نے کہا اچھا چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اس کو سمجھ نہ آئی. میں نے راستے میں وہ سرکاری گاڑی تھی، عربی واجبی سے جانتے ہیں مولوی، میں نے اس کو عربی میں جلدی سے کہا. میں نے کہا یار ذرا چلتے ہوئے اس شارے سے لے چلنا، اس کا نام ہے شارے متنبی، وہاں کتابوں کی دکانیں. میں نے کہا ذرا شارے متنبی سے ہو کے چلنا. اس نے کہا وہاں جب کتب خانوں کے پاس رکی گاڑی. کہہ رہا یہاں کیا کرنے، یہاں کیا کرنے لگے؟ میں کہا یار میری ایک کتاب ہے یہاں میں رپورٹ دیا نہیں، میں اس کو بھی لیا ہے. میں نے کہا حریت الطالبین دینا. گھبرا گیا. یہ کیا ہو گیا ہے؟ کہہ رہا بھابھیوں کتابیں یہاں بھی آ گئی، یہاں بھی آ گئی. میں نے کہا یہ بغداد کی چھپی دینا بھائی. اس نے بغداد کی چھپی تھی. میں نے 123 صفحے کو نکالا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ اہل سنت طائفۃ واحدۃ فهم اہل الحدیث. اہل سنت صرف ایک ہی گروہ ہے جس کا نام اہل حدیث ہے، اور بدعتیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو گالی دیتے ہیں. میں نے نکال کے دکھائی. کہہ رہا یہ بغداد کے بھی کسی بھابھی نے چھاپی ہے. میں نے کہا چلو یار اس کو ذرا اس کے گھر تک لے چلے. اور میں کہا یہ واقعی یہ بھابھی بڑے خراب ہیں، ہر ملک میں پہنچ گئے ہیں. میں نے کہا تم تو کہتے تھے صرف ہندوستان پاک میں، بغداد شریف میں بھی بھابھی ہی ہے. چلو ہاں یہ گڑبڑ ہو گئی ہے، گڑبڑ ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی. ہم حضرت شیخ کے وہاں گئے. وہاں جناب شیخ کی قبر کے پاس ایک بہت بڑا مکتبہ ہے جس میں حضرت شیخ کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں. میں نے کہا جناب ذرا ادھر آئیے. اس کو پھر نہیں سمجھ آئی. بعض دفعہ آدمی نشے میں ہوتا ہے نا، یعنی محبت میں گم تھے. ویسے بھی عاشق لوگوں کا دماغ تو کم ہی ہوتا ہے ذرا، اور عشق کرتا ہی وہ ہے جس کا دماغ نہ ہو، وگرنہ دماغ والا بھی کبھی عشق کرتا ہے. عشق وہی کرتا ہے جو کچے گھڑے پہ اعتماد کر لے اور جو دریا کے درمیان میں جا کے ساتھ چھوڑ دے. اور پھر ڈوبتی پھرے روتی پھرے عاشق مر گئے. مرنا نہیں تھا تو اور ترنا تھا. کچے گھڑے کے سوار بھی کبھی پار لگے ہیں. کوئی عقل کی بات کرو. ہمیشہ پار وہ پہنچے ہیں جو کچے گھڑے کے چھوڑنے والے پکے گھڑے کا ساتھ دینے والے. اور عاشقوں نے تو کبھی پکے گھڑے کا ساتھ دیا ہی نہیں. ان کی قسمت میں ہی کچے گھڑے لکھے ہوئے ہیں. کچے گھڑے، کچی روٹی، اور یہ پکی روٹی، کچی پکی روٹی. یہ بھی کتاب ہے، مقدس کتاب قرآن کے بعد. میں نے کہا جناب ذرا حضرت شیخ کی کلمی. کہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت شیخ کی تاریخ ہے. اس نے کہا مکتبے والے ہے. میں نے کہا اس کو ہلکے سے کہا، میں نے کہا حریت الطالبین دکھانا ذرا. حریت الطالبین اس کے 53 صفحے کو نکالا. حضرت شیخ کا اپنے ہاتھ سے یہ لکھا ہوا تھا. پریشان ہو گیا. کہنا کچھ اصل میں ہمیں سمجھنے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. میں نے کہا سمجھنے میں گڑبڑ نہیں ہوگی، سمجھ میں گڑبڑ ہو گئی ہے. بات یہی ہے. پھر میں نے اس کو بتلایا کہ حضرت شیخ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی ولی غیر حنبلیوں میں بھی ہوا، غیر حدیثوں میں بھی ہوا ہے؟ جناب شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ زندگی میں کبھی جب سے اسلام چلا ہے تب سے لے کر میرے دور تک کوئی ولی غیر حنبلی ہوا ہی نہیں، اور قیامت تک کوئی ولی بغیر وہابیوں کے ہو سکتا ہی. بڑا پریشان ہو گیا. کیا ہوا؟ کوئی لمبی گڑبڑی ہو گئی ہے. اب بات یہ ہے کہ کوئی خدا کا خوف کرو، کوئی عقل کی بات مانو. کتاب تمہاری، چھاپا خانہ تمہارا، جس نے چھپوائی وہ ایران کی چھپی ہوئی کتاب نہج البلاغہ، حوالہ میرے سامنے.
جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں معاویہ میری خلافت سچی. معاویہ نے ارشاد فرمایا کیوں سچی؟ کہا اس لیے کہ مجھے ان لوگوں نے خلیفہ بنایا ہے جنہوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا تھا. مجھ کو کس نے خلیفہ بنایا ہے؟ جس نے بایان القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان، اور مجھے ان لوگوں نے منتخب کیا جنہوں نے ابو بکر کو منتخب کیا تھا. کیونکہ ابو بکر خلیفہ پر حق تھا اس لیے میں بھی خلیفہ اپنی خلافت کی صحت کے لیے معیار قرار دیا ابو بکر کی خلافت کو رضی اللہ تعالی. تم کہتے ہو جھگڑا تھا، اور جو چھینے اس کے حکومت کو کبھی سند قرار دیا جا سکتا. ہم گناہگار بھٹو کے خلاف لڑتے رہے، ہم نے کبھی بھی بھٹو کی حکومت کو حوالے کے طور پر پیش کیا، مخالفوں کی بات نہیں پیش کی جاتی. بایان القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان، میری خلافت سچی ہے کیونکہ مجھے ان لوگوں نے خلیفہ منتخب کیا جنہوں نے ابو بکر عمر و عثمان کو منتخب کیا رضی اللہ تعالی. معلوم ہوتا ہے اختلاف کوئی موجود نہیں. آگے سنو، آگے سنو، حوالہ پھر نہج البلاغہ کا حوالہ. پھر کہتے ہیں خلیفہ بلا فضل، ہر اذان میں کہتے ہو اللہ کے بندو علی سے تو پوچھ لے تو خلیفہ بلا فضل ہے بھی کہ نہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اور علی خلیفہ کہتے ہیں، وہ خلیفہ تھا اس کی چھین لی ابو بکر نے. اور علی کا عالم یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اتنا مستغنی اتنا بے نیاز کہ جب خلافت اس کے دروازے پہ خود دستک دیتی ہوئی آئی، جب خلافت اس کے دروازے پہ خود چل کے آئی، سارے لوگ اکٹھے ہو کے آئے کہ تجھ کو خلیفہ مانتے ہیں. اس نے کیا کہا؟ حوالہ کس کتاب کا؟ بولے ڈاکٹر صاحب یاد رکھنا، کس کتاب کا؟ نہج البلاغہ. بولو اونچی بولو، کس کتاب کا حوالہ ہے؟ نہج البلاغہ. یاد رکھنا. سارے لوگ مل کے آئے، کہتے ہیں خلیفہ تھا، اور یہ پہلے دن سے اصل خلیفہ یہ ہے. وہ اصل خلیفے کی حالت یہ ہے کہ لوگ مل کے آتے ہیں حضرت جی خلیفہ بن جائیے. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دعونی والتمسوا غیری. حوالہ نہج البلاغہ کا، کلام حضرت علی کا، کتاب تمہاری زبان ہماری. حضرت علی فرماتے ہیں جاؤ مجھ کو نہ بناؤ کسی دوسرے کو بنا لو، مجھ کو نہ بناؤ کسی. علی اگر خلیفہ تھا پہلے ہی تو جب لوگوں نے اس کو بنایا تو انکار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں سمجھے؟ اس کو کہنا چاہیے شکر ہے چھنی ہوئی چیز مل گئی ہے. چھنی ہوئی چیز، اگر تم سے کوئی چیز چھن جائے مل جائے تو کتنے خوش ہوتے ہو کہ نہیں؟ کہتے ہیں شکر ہے چھنی ہوئی چیز مل گئی. اور ہم نے تو ان لوگوں کو بھی خوش ہوتے ہوئے دیکھا ہے جن کی چھنی بھی نہ ہو ویسے ہی مل جائے پھر خوشی سے نہیں باز آتے. جو کبھی موری ممبر نہیں ہو سکتے تھے وہ شورا کے ممبر بن گئے، ان کے پیر زمین پہ نہیں پڑتے. خوشی میں اتنی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے کہ رات کو نظر ہی نہیں آتا، دن کو بھی نہیں آتا. اتنی خوشی، پاگل ہو گیا خوشی. لوگوں کا تو خوشی سے یہ عالم ہوتا ہے، لیکن جس کی چھنی ہوئی ہو اس کو مل جائے اس کا تو کیا کہنا. لیکن حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ دعونی والتمسوا غیری، مجھ کو چھوڑو کسی اور. ایک ملا مجھ کو ملا، کیا لگا اس کا معنی یہ نہیں ہے؟ میں نے کہا جناب اور کیا معنی ہے؟ کیا لگا اس کا معنی ہے؟ حضرت علی نے کہا جاؤ جاؤ میں نہیں بنتا، جاؤ جاؤ میں نہیں. ہائے ہائے کیا بات مجھے یاد آئی ہے. ایک ہمارے دوست ہے لاہور کے، ہمارے دوست، انہوں نے بخاری شریف کی شرح کیا بدقسمتی اردو میں. بخاری شریف کی پہلی حدیث جس میں حضور کی وحی کا تذکرہ آتا ہے، لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ فرشتہ آیا پہلے دن غار حرا میں. اس نے کہا اقرا پڑھیے. کہتے ہیں ماں نے کہا جا جا میں نہیں پڑھتا. اپنا عقیدہ ثابت کرنے کیوں کہ اگر یہ کہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں دل میں غائب نہیں رہتا. کہتا جا جا میں نہیں پڑھتا. کہتا ہے اب
حدیث کا دیکھو نا، میں نے اللہ معاف کر دے کیا کہتا ہے. اب اس کے روایت میں آتا ہے کہ پھر جبریل نے اپنی آغوش میں لیا، سینے سے سینہ لگایا، رب کے نور کو منتقل کیا، چھوڑا، پھر کہا اقرا. کہتا ہے اس کا ترجمہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے حضور نے کہا، اس نے کہا جبریل نے پڑھو، میں جا میں نہیں پڑھتا. پھر انہوں نے جفیے پاپا کے ترلے کیتے، اب پڑھ لو جناب پڑھ لو. حضور نے پھر کہا ماں نے کہا جا میں نہیں پڑھتا، تو منو ایویں ترلے کر رہے میں نہیں پڑھتا. اس نے پھر منتے کی خوشام دیتی جفے ڈالے اور خدا دا واسطہ جے پڑھ لو. حضور نے فرمایا ماں نے کہا جا میں نہیں پڑھتا. ہائے ہائے ہائے. میں نے کہا اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا، نبی کے فرمان کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا. کوئی جھوٹا آدمی نبی کے کلام کے معنی کو تبدیل کر سکتا؟ یہاں تک تو کر لیا. مولوی ایک دن مجھ کو مل گئے، دوست ہے ہمارے. میں نے کہا حضرت جی یہ تو ترجمہ بگاڑ لیا، لوگوں کو خوش کر لیا اور جا میں نہیں پڑھتا. پہلے مجھے یہ بتلاؤ کہ نبی ایسی مقدس شخصیت کی زبان سے یہ الفاظ جچتے بھی ہیں؟ جچتے بھی ہیں. میں نے کہا اس کو بھی چھوڑو اور پھر قرآن کہاں لے جاؤ گے جس قرآن میں آسمان والے نے کہا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان. میرے محبوب تجھ کو پتہ ہی نہیں تھا قرآن کیا ہے، کتاب کیا ہے، ہم نے تجھ کو پتہ بتلایا. تو جانتا؟ پریشان ہو گئے. جان گئے وہ قرآن کی بات آئی حدیث کی. میں نے کہا اسی حدیث نے تیری تردید کی ہے، آگے چل اس کا ترجمہ کر کہ جب تیسری مرتبہ کہا تو کہہ کے ترجمہ تو میں بعد میں بتلاؤں گا. حضور کو چھوڑا، حضور گھبرائے ہوئے کھڑا ہے. خدیجہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے ڈر ہے میں مر نہ جاؤں. خدیجہ نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ کہا آج عجب حادثہ ہوا. ایک ایسا آدمی آیا، ایک ایسی شخصیت آئی جس کے پروں نے آسمان کے کناروں کو ڈھانپ لیا. مجھ کو عجیب بات سکھائی. کہا غم نہ کرو، تیرے جیسے بندے کو رب ضائع نہیں کرتا، تیرے جیسی شخصیت کو رب ضائع. اور تو مزدوروں کے بوجھ کو اٹھانے والا، بیواؤں کی نگہداشت کرنے والا، یتیموں کے ہاتھ سے پیار سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرنے والا، غریبوں کا مددگار، مسکینوں کا ملجا، تجھ کو رب ضائع کیسے کرے؟ تو فکر نہ کر، میں تجھ کو اپنے چچا کے پاس لے کے چلتی ہوں جو پہلی کتابوں کا عالم ہے. برقع ابن نوفل کے پاس لے کے گئی، واقعہ سنا یہ کیا ہوا. آئے اگر مطلب یہ تھا میں نہیں پڑھتا تو پھر برقع ابن نوفل کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی، پوچھنے کی ضرورت. پھر برقع ابن نوفل نے کہا ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، خدیجہ تجھے مبارک ہو، تیرے سرتاج کے سر پہ رب نے تاج نبوت رکھ دیا ہے. آج تیرا خامن منصب نبوت کے عہدہ جلیلہ پہ سرفراز ہوا. میں نے کہا حدیث کا ترجمہ بدلو، رب بدلنے دیتا نہیں بدلنے دیتا. اور پھر قرآن حضور نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبریل نے آغوش میں لیا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور تجھ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ آسمان والے نے خود تجھے پڑھانے کا ذمہ لے لیا ہے. بگاڑ لو. اس نے بھی ملا نے کہا اگر وہ بگاڑتے ہیں تو ہم کیسے بگاڑو. کہا حضرت علی کے پاس آئے، کہا دعونی والتمسوا غیری، اور جاؤ جاؤ خلافت لے کے آگے میں نہیں بنتا. غصے میں کہا. میں نے کہا اللہ نے جھوٹے کو گھر پہنچانے کا پہلے سے بندوبست کیا ہوا، پہلے سے بندوبست. حضرت علی نے یہ بات نہیں کہی، صرف اس کے آگے بھی کہا، اس کے آگے بھی کہا. کیا کہا؟ کہ انی لکم وزیرا خیر لکم منی امیرا، اور مجھ کو خلیفہ نہ بناؤ، خلیفہ کسی اور کو بنا لو، وزیر مجھ کو بنا لو، چونکہ میں نے 3 کی وزارت کا تجربہ کیا ہوا ہے. وزیر مجھ کو بناؤ، امیر کسی غیر کو بناؤ، میں تمہارے ساتھ اسی طرح کام کروں گا جس طرح تم کرتے ہو. معلوم ہوتا ہے ناراضگی نہیں تھی، وگرنہ وزارت مانگتے. کہا انی لکم وزیرا خیر لکم منی امیرا، اور مجھ کو وزیر بنا لو، امیر کسی اور کو بنا لو.
تو کہتا ہے خلافت چھینی گئی. جب خلافت علی کے پاس آئی وہ تو تب بھی لینے کو تیار نہیں تھا, تب بھی لینے کو تیار نہیں. اور سنو, کہتے ہیں اختلاف تھا, خلافت چھینی گئی. حوالہ تیری کتاب احتجاج تبریسی کا, سن لے بات. اگر خلافت چھینی گئی ہوتی, اگر خلافت چھینی گئی ہوتی تو چھیننے والوں کا کوئی عہدہ علی قبول کرتا نہیں. آج کے اس کے گزرے دور میں سمجھو, بڑی آسان کر کے تمہیں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. آج کے اس گئے گزرے دور میں یہ معمولی سیاستدان جیلوں میں جانا گوارا کر لیتے ہیں. حکومت سے اختلاف کی بنیاد پر حکومت کا عہدہ قبول کرنا گوارا نہیں سمجھا نہیں آئی. ایوی یار کری جا رہے ہو, میرا دل بنا واسطے کہہ رہے ہو, سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ آج کے اس گئے گزرے دور میں یہ زمانہ فساد کا, لالچ کا, حوث کا, حرص کا. کتنے لوگ ہیں جو اب جیلوں میں گئے ہوئے کہ نہیں؟ حکومت ان کو وزارت دیتی ہے, حکومت ان کو, کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں. وصول اللہ خان, ایر مارشل اصغر خان, فلان فلان فلان, کئی لوگ جیلوں میں جانا گوارا کیا, حکومت کا عہدہ قبول کرنا گوارا. اور یار خدا کا خوف کرو, اگر اس گئے گزرے دور کے معمولی سیاستدانوں کا حال یہ ہے کہ جس سے اختلاف ہے اس کا عہدہ قبول نہیں کرتے, تم نے معاذ اللہ حضرت علی کو ان لیڈروں سے بھی چھوٹا سمجھا ہوا ہے کہ اختلاف بھی ہے, اور ابو بکر کی وزارت بھی قبول کی ہوئی, عمر کی وزارت بھی قبول کی ہوئی. جو اٹھاؤ تاریخ یعقوبی کو جو شیعہ مصنف ہے, اس نے کہا کہ ابو بکر و عمر کے زمانے میں چیف جسٹس اسلامی حکومت کا جو تھا وہ علی مرتضیٰ تھا. حکومت کا چیف جسٹس کون تھا؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی. اگر اختلاف تھا حکومت سے تو عہدہ قبول کرنا چاہیے, اور اختلاف تھا تو لڑنا چاہیے تھا. اختلاف تھا تو کہتے ہیں لڑا اس لیے نہیں کہ کمزور تھا, ڈرتے ہوئے نہیں لڑا. حضرت علی کی توہین کرتے ہیں. ایک طرف کہتے ہو علی اتنا بہادر تھا, ذرا دیکھو جھوٹے کے پیر نہیں ہوتے, یا پیر نہیں ہوتے یا سر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر سر کو سنبھالے تو پیر غائب, اگر پیر کو سنبھالے تو سر غائب, اگر دونوں کو سنبھالے تو دھڑ غائب. اور سمجھ آ رہی ہے؟ اور یار دسو تو میں قبرستان سے نہیں بول رہا, کلا ہی زور لائی جانا بیچارا. انہیں اگے زور لا لا کے نا منو ایتھے بورے والے قید کروایا سی. یہ وہی بندہ ہے, یہ چنگی طرح پچھان لو, یہ جانے نہ پایا اج اتوں. تو کیا کہا, مجھے یاد آتا ہے نا جب اللہ اس کو خوش رکھے, اے ہے آدمی چھوٹا جہا پر اندروں بڑا موٹا ہے, خدا جانے. میں بورے والے میں قید ہوا, وابیوں کو ابھی عادت نہیں پڑی تھی گرفتاریوں کی, اب انشاءاللہ عادت ہم تم کو دلوائیں گے, سارے کٹھے ہی جائیں گے. اب او اللہ کے دین کے لیے قید ہونا یہ رب کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے, یہ سنت یوسفی ہے. اللہ کے دین کے لیے آدمی اگر کوئی مصیبت آئے, اللہ مصیبتوں سے محفوظ رکھے, اللہ ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھے. آمین تو کہو بھائیو, اور اونچی کہو, یہ تو تمہارا سبق ہے. اور نماز بعد تو تجھے بھی کہہ لینے دے, تو یہ نماز بعد بھی نہیں بول رہے. اللہ ہم سب کو مصیبتوں سے محفوظ رکھے, لیکن جب آ جائے تو پھر بہادری سے اس کو برداشت کرے. میں میاں چنو تو نیڑے ہی ہے, میاں چنو میں گرفتار ہوا, سارے بابی نس گئے. یہ پتہ نہیں کتوں آ گیا, ایک کلا ہی نعرے ماری جائے, خطیب پاکستان, خطیب ملت. ایک سپاہی کہ علامہ صاحب نے پڑھ لیا, شرلی بھی پڑھ کے لے آؤ. لیکن آدمی واقعی میں اس کو بالکل نہیں جانتا تھا اس وقت, میں بھی نیا آیا تھا پڑھ کے, تو میں اس دن سے میرے دل میں بڑی محبت ہے کہ آدمی بہادر ہے. اور اب بھی دیکھو کل ہی زور لائی جا رہا ہے. وہ کہنا علامہ صاحب یہ چیچا وطنی لوگ سست نے, میں بسانا بڑا سست ہے. تیری چستی نہیں پہلے جاننے بھائی, ہے بڑا خطرناک. مولوی نے کو بچ کے رہنا چاہیے, جنہیں نعرے لاندہ ہے وہ اندر بھی ضرور جانا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا
کیا بلا کہہ رہا تھا میں؟ ان کو یاد ہے؟ کہتے ہیں جی ڈرتے ہوئے بات نہیں کی، اور جھوٹے کے پیر سر. ایک طرف کہتے ہیں ڈرتے ہوئے، ایک طرف بہادری کا قصہ بیان کرتے ہیں. اور ایک مولوی بدقسمتی سے جماعت اسلامی کا ہے، لاہور کا. مصیبت پڑ گئی ہے یار ہمیں، مولوی بھی کہاں کہاں سے نکل آئے. اس نے مضمون لکھا ہے پچھلے ہفتے جنگ میں چھپا ہے. یار یہاں پہ جماعت اسلامی کا ہو تو اس کو خط لکھے کہ جماعت اسلامی نے لوگ مشہور نے پڑھے لکھے، یہ پتہ نہیں جاہل کتوں لے آندہ جی. اس نے مضمون لکھا، لاہور کا ہے وہ، تو بڑا آدمی نہیں بس لاہور کا امیر ہے. اس نے مضمون لکھا کہ حضرت علی، اور یہ سارے شیعہ بیان کرتے ہیں، ساری شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، انوار میں نعمت اللہ الجزائری نے لکھا ہے، برسی نے لکھا ہے، اور بہت سے لوگوں نے لکھا ہے. کہتا ہے خیبر میں لڑتے ہوئے حضرت علی کی ڈھال ٹوٹ گئی. حضرت علی کی ڈھال سمجھتے ہو؟ اور جو سمجھتا ہاتھ اٹھائے. یار مجھے ساری عمر لڑاکی کا ہونا تو بڑی ڈھال میں ایک توا سا ہوتا ہے، جانتے ہیں نا، لوہے کی، چھوٹا سا 1 فٹ کا بنا ہوا. تو پہلے زمانے میں تلوار سے لڑتے تھے، ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی، دوسرے میں تلوار، اور یہ کبھی تو بنی ہوتی تھی چمڑے سے، کبھی لوہے کی، کہ اگر کوئی تلوار مارے تو اس کو آگے کر دیتے تھے تاکہ انسان کا جسم بچے. جس طرح سے بات چھوٹی سی ہوتی ہے 1 فٹ کی. اب ذرا گپ دیکھو، گپ کتنی کتنی بڑی مارتے ہیں. ماشاءاللہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب کتنا سچا ہے. کہتے ہیں جناب لڑتے لڑتے حضرت علی کی خیبر میں تلوار سے لڑتے لڑتے ڈھال ٹوٹ گئی. ڈھال حضرت علی نے سمجھا اب تو بچاؤ کے لیے کوئی چیز نہیں رہی، اب کیا کرے. سامنے خیبر کا دروازہ تھا، اور دروازہ اتنا بڑا تھا کہ اس کو بند کرنے کے لیے 40 آدمی مل کے زور لگاتے تھے. 40 آدمی مل کے بند کرتے. وہ ہوگا کوئی 100 من کا، کبھی تو اس کو مل کے 40 آدمی بند کرتے. کیوں جی 100 من 150 200 من تو ہوگا، 100 تو ہوگا. کہتے ہیں 40 آدمی مل کے بند کرتے تھے. حضرت علی نے دیکھا اب ڈھال نہیں رہی، آپ نے بائیں ہاتھ سے پکڑا، اکھاڑ کے سامنے کر دیا. ایک ہاتھ میں پکڑ لیا، 100 من کا دروازہ. میں نے کہا مولوی جی خدا تمہیں نفس جبرائیل دے تو کہوں، کوئی عقل کی بات کرو. اگر یہ دروازہ کم از کم شاہی قلعے کے دروازے اتنا تو ہوگا بھائی. دروازہ جس کو 40 آدمی مل کے بند کرتے ہیں وہ یہ تو نہیں ہوگا کہ 4 فٹ کا ہوگا، ظاہر کوئی 100-200 فٹ کا تو دروازہ ہوگا. اور بندے دے پترو جس بندے دے ایک ڈھال دی جگہ تلوار دی نال ہاتھ دے وچ دروازہ 100 فٹ کا پھڑ لیا، وہ تلوار کدھروں نہیں چلاتا ہے؟ نہیں سمجھ بات. آگے تو دروازہ ہے، تلوار کس طرح سے چلاتا ہے؟ ایک میرے پاس بچہ کھڑا کہے گا جی میں باری رکھی ہوگی گی. عقل کی بات ہے یعنی کوئی عقل کی بات ہے؟ کرامت کا بھی انکار ہے، جھوٹی کرامت ہے. کیا کرامت ہے؟ اس کا نام کرامت ہے؟ کوئی بات کرو عقل کی. وہ چھوٹا سا بچہ تھا کھڑا، کہنے لگا جی اندر کھڑکی رکھی ہوگی تلوار چلانا. 100 فٹ کا دروازہ جس کے سامنے آ جائے وہ تلوار کس طرف سے نکالے گا؟ وہ خدا کا خوف کرو. عقل گپیں اتنی بڑی بڑی، بہادری کے اتنے بڑے قصے. اور ایک قصہ برسی نے لکھا ہے، الجزائری نے لکھا ہے. کہتا ہے حضرت علی اتنے بہادر تھے، جب لڑائی میں لڑتے لڑتے وہ مرحبا آیا، آپ نے تلوار اٹھائی، زور سے ماری، سر کو چیرتی ہوئی پیروں سے نکل گئی. چلو یہاں تک تو ٹھیک بات تھی. کہہ لگا تلوار اتنی زور سے ماری کہ پیروں کو چیرتے ہوئے پھر پہلی زمین کو بھی چیر گئی، پھر بھی نہ رکی، دوسری زمین کو بھی چیر گئی، پھر بھی نہ رکی، تیسری زمین کو چیر گئی، 7 زمینیں چیرتی ہوئی نیچے چلی گئی. میں کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی وہ کہاں گیا؟ یعنی عقل ہے ہی نہیں. جھوٹ بولے اور آدمی عقل بھی استعمال کرے، یہ دونوں باتیں تو آپس میں ملتی نہیں ہیں. 7 زمینوں کو چیرتی چلی گئی. میں کہا تلوار میں ہو گئی ہائیڈروجن بم ہو گیا. اب آگے سنو قصہ کہا. کہتے اتنے بہادر. اب یہ بہادری میں تو اللہ کے بندو اس کو بہادری نہیں کہتے، اس کو حجب کہتے ہیں، اس کو مدح نہیں کہتے. اگر مجھ کو کوئی آدمی کہے علامہ صاحب اینے بہادر تو 10,000 بندے نال کلے لڑ سکتے. یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو کہ مجھے بیوقوف بنا رہے ہو؟ عقل کی بات ہے یہ؟ کوئی بہادری کی بات ہے؟ یہ بہادری کی بات نہیں. اور یہ ادھر خیبر ایکسپریس آ گئی تھی، علامہ صاحب نے ہاتھ دے کے پھڑ لیا. لوگ کہیں گے پاگل آئی کیا کر رہے ہیں؟ کوئی عقل کی بات آدمی کرے تو مانتا ہے آدمی. کہنے لگے اتنی زور سے ماری 7 زمینوں کو کہا. اللہ کو فکر پڑ گیا. اللہ نے کہا ہو دنیا تباہی نہ ہو جائے. اور زمین کے نیچے ایک گدھا اور ایک بیل کھڑا ہے جس نے اپنے سینگوں پہ اٹھائی ہوئی ہے.
میں سمجھتا ہوں نا ساڈیاں زنانیاں پرانیاں پنڈ دیاں گپا مار دیا نے. وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تو کہانی سناتی تھی کہ زمین جو ہے وہ بیل کے سینگوں پر ہے, جب ایک سینگ تھک جاتا ہے دوسرے سینگ پہ اٹھاتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. سنی ہے نا کہانیاں. مجھ کو پتا چلا اس کہانیوں کا اصل یہ ہے کہ اللہ کو فکر پڑ گیا ساتوں زمین کو چیرتی ہوئی کہیں بیل کے سر کو ہی نہ چیر دے, اور بیل مر گیا ساری زمین دو ٹکڑے ہو کے گر پڑے. اللہ نے جبریل کو کہا جا دوڑ کے جا, جبریل کو کہا جا دوڑ کے جا علی کی تلوار کو پکڑ لے کہیں زمین تباہ نہ ہو جائے. جبریل بھاگا ہوا گیا, جلدی سے جا کے اپنا پر نیچے رکھا, آدھا پر بھی کٹ گیا. تب جا کے زمین کے نیچے سے تلوار رکی اور لوگوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا, یا اللہ شکر ہے خیبر نو پتا کر دے مرب نو نہیں سی مار لگا سانو بھی نال ہی لے چلے سی. یعنی اتنے بہادر آدمی, ایک طرف گپ اتنی بڑی, اتنے بہادر آدمی کو ابو بکر جیسے آدمی سے ڈرنے کی ضرورت کیا تھی رضی اللہ تعالی. وہ تو اتنا رفیق القلب تھا, اتنا نرم خو تھا, اتنا نرم دل تھا کہ عرش والے نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا تو یہ کہہ کے کیا رحماء بینہم, وہ بڑے نرم دل. اگر خلافت چھینی ہوتی تو اتنا طاقتور آدمی کبھی اس غصب کو برداشت کر سکتا نہیں. معلوم ہوتا ہے دونوں چیزوں میں سے ایک جھوٹی ہے, اور جھوٹے تم ہی ہو. علی کی شجاعت میں کوئی کلام ہو سکتا نہیں رضی اللہ تعالی. کس طرح کس سے بنائے ہوئے کہتے ہیں جی چھین لی, اور میں کہتا ہوں کہ اگر چھینی تو پھر جناب علی نے ان سے عہدے کیوں قبول کیے, ان سے عہدے کیوں قبول کیے؟ احتجاج طبرسی کا حوالہ نوٹ کرو. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب, پہلے ایک اور حوالہ سن لو, شرح ناج البلاغہ ابن ابی الحدید کا, شیعہ بھی ہے معتزلی بھی ہے, اور شیعہ غالی شیعہ, اس نے لکھا کہ جب حضرت ابو بکر کا وقت آخر آیا آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ خلیفہ کس کو بنانا چاہیے, خلیفہ کس کو بنانا چاہیے. اس مجلس میں حضرت علی بھی موجود, اس مجلس میں حضرت علی بھی موجود تھے. پوچھا, سب نے, کسی نے کسی کا نام لیا, کسی نے کسی کا. علی کی باری آئی, فرمایا خلیفہ کس کو بنائے. اگر خلیفہ بلا فصل ہوتے, اگر وہ یہ سمجھتے کہ خلافت میرا حق اور مجھ سے چھینا گیا ہے تو کیا کہتے؟ بولو. کہتے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے, میں موجود ہوں. پوچھنے کی ضرورت کیا ہے, میں. اب کئی بندے مجھ سے پوچھتے ہیں اور جی اگر صدر صاحب چلیں گے آنے تو پچھو کون آئے گا, میں کہا میں آ جاؤں گا. اس میں گھبرانے کی بات کیا ہے, تو مجھ کو بنا لو جس کو جیتا. اس میں کیا بات ہے؟ اگر حضرت علی اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ خلافت میری ہے, مجھ سے چھینی گئی ہے, تو جواب کیا دینا چاہیے تھا؟ میں ہوں, میں موجود ہوں, میرے ہوتے ہوئے. ہائے ہائے, جناب علی نے کیا جواب دیا؟ کتاب شیعہ بھائیوں کی, کلام حضرت علی کا, نقاب کشائی ہماری. فرمایا ابو بکر سن لو, عمر کے ہوتے ہوئے ہم کسی دوسرے کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار. علی کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی. معلوم ہوتا ہے اختلاف کی خبر تجھ کو ہوئی, ان کو اختلاف کی کوئی خبر ہے نہیں. آگے چلو, احتجاج طبرسی کا حوالہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے وزیر, ان کے مشیر, ان کے قاضی کی حیثیت سے کام کرتے. عہدے کی بات پہلے کر چکا ہوں. جب حضرت عمر کی شہادت کا وقت آیا, زخم کاری لگا, محسوس ہوا کہ اب وقت آخر ہے, چل چلاؤ کا دور ہے. حضرت فاروق نے 6 آدمیوں پر مشتمل کمیٹی بنائی. کتنے آدمیوں پر مشتمل؟ 6 آدمیوں پر مشتمل. اور کوئی گل یاد رکھو گے, ایویں یار مجھے تھکا رہے ہو, تو خدا کا خوف کرو, نہیں رکھنی تو میں جاؤں. اور رکھو گے یاد, یاد کر لو, اپنے بچوں کو بھی یاد کروا دو, انشاءاللہ پھر کوئی بہتا سکے گا انشاءاللہ. کیا کہا؟ 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی. کہا ان 6 میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لینا. ان میں سے ایک تھے عبد الرحمن ابن عوف, دوسرے تھے طلحہ, تیسرے تھے زبیر,
چوتھے تھے سعد ابن ابی وقاص، پانچویں تھے عثمان ذی النورین، چھٹے تھے علی المرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ 6 آدمیوں کو بنایا، 6 آدمیوں کو بلایا، میں تم کو کینڈیڈیٹ مقرر کر کے جا رہا ہوں، کوئی ایک بنا لے۔ اب اگر جناب علی اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتے ہوتے اور سمجھتے کہ خلیفہ میں تھا، میرا حق چھینا گیا ہے، تو وہ یہاں اعتراض کرتے، تم مجھے کون ہوتے ہو کمیٹی میں رکھنے والے، میں تو ویسے ہی خلیفہ ہوں، میں تو ویسے ہی، میں تو پہلے ہی ہوں، تم کون ہوتے ہو بنانے والے؟ علی یہ نہیں فرماتے، فرماتے ہیں جعلنی ثابت ستہ فقبلت فدخلت حیث ادخلنی، اس نے مجھے 6 آدمیوں کی کمیٹی میں رکھا، میں نے اس میں رکھے جانا قبول کیا، اس نے جہاں مجھے رکھا میں وہاں بیٹھ گیا، اس نے مجھے جہاں رکھا میں اس میں بیٹھ گیا۔ اب آگے چلو، دائرہ معارف شیعہ کا انسائکلوپیڈیا، اس میں لکھا ہے جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جب اس 6 آدمیوں کی کمیٹی میں شامل ہوئے، 4 دستبردار ہو گئے، 4 دستبردار ہو گئے، جناب عبد الرحمن، جناب طلحہ، جناب زبیر، جناب سعد رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ باقی کتنے رہ گئے؟ حضرت عثمان اور حضرت علی۔ حضرت عبد الرحمن الیکشن کمشنر مقرر ہوئے، کہا کہ یہ الیکشن کروائیں گے، یہ لوگوں سے ووٹ لیں گے، یہ لوگوں سے پوچھیں گے۔ حضرت عبد الرحمن نے ایک ایک آدمی سے جا کے رائے لی، پھر رائے کا فیصلہ کرنے سے پہلے علی کو بلایا، عثمان کو بلایا رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ حضرت عثمان کو کہا، عثمان اگر میں خلیفہ علی کو بنا دوں اس کو مانو گے؟ فرمایا مانوں گا۔ کہا اگر تجھ کو بنا دوں کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرو گے؟ کہا کروں گا۔ پھر جناب علی کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا علی اگر میں فیصلہ عثمان کے حق میں دے دوں مانو گے؟ کیا کہا؟ ہائے اور خدا تجھے سمجھ دے، تو ہماری بات نہیں مانتا، علی کی تو مان لے۔ اور اگر علی کا اختلاف ہوتا جس کا آج تو چرچا کرتا ہے، تو جناب علی کو کہنا چاہیے تھا تو نے اگر عثمان کو بنایا میں نہیں مانوں گا، کیونکہ میں تو خلیفہ ہوں، میں تو خلیفہ، میں کیوں مانوں؟ میں تو ہوں، مجھ سے تو چھینی گئی ہے، میں نہیں مانتا۔ جناب علی نے کہا اگر فیصلہ عثمان کے حق میں ہوگا تو عثمان کی سب سے پہلے جو بات کرے گا وہ علی ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ دونوں کی باتیں سنی، عثمان کا ہاتھ پکڑا، کہا مدینے کے گلی گلی کوچا کوچا میں نے سوال کیا، 2 آدمیوں کی رائے مختلف نہیں پائی، سب نے عثمان کے حق میں ووٹ کیا۔ عثمان آج سے مومنوں کا امیر اور نبی کا خلیفہ ہے۔ سب سے پہلے عبد الرحمن کے بعد جس نے عثمان کے ہاتھ سے بیعت کی وہ حسنین کے باپ علی مرتضی تھے رضی اللہ تعالی۔ اگر جھگڑا ہوتا تو اس موقع پر بھی گفتگو کرنی چاہیے۔ آگے چلو، اب وقت خلافت اپنا آیا، اب وقت خلافت اپنا آیا۔ بات لمبی ہو جائے گی، موضوع تو بڑا لمبا ہے، مختصر کرتا ہوں۔ اپنا دور خلافت آیا، فاطمہ الزہرا کا انتقال ہو چکا، فاطمہ الزہرا کا انتقال ہو چکا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت اسماء سے شادی کی جو ابو بکر کی بیوہ تھی، جناب امامہ سے شادی کی جو حضرت فاطمہ کی بھانجی تھی، حضرت زینب کی بیٹی تھی، اور عورتوں سے شادی کی، اللہ نے اولاد بخشی۔ صحابہ بکریہ سے شادی کی جو صدیق اکبر نے لونڈی کے طور پر حضرت علی کو دی تھی، شادی کی۔ ہائے ہائے ہائے، بات کہوں تو پھر تم کو بری لگے، اور جن کے آدمی خلاف ہوتا ہے ان سے کوئی تحفہ قبول کرنا گوارا، ان سے تحفے قبول نہیں کیے جاتے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے مخالف ہے، یہ تو ان سے لیتا ہے، سورہ کی نمبری بھی لیتا ہے، آ کے گھر میں یہ بھی کہتا ہے میں تو نہیں مانتا، جھوٹ بولتا ہے۔ اگر اختلاف نہیں تھا تبھی ابو بکر سے صحابہ بکریہ لی، اور جناب حسین نے فاروق اعظم سے شہربانو جو ہے وہ قبول کی، جس سے سیدوں کا سلسلہ نسب چلا۔ اگر باپ کا غاصب سمجھتے
عمر کو تو اس کے جہاد کو جہاد نہ سمجھتے اور جہاد کے نتیجے میں آئی ہوئی لونڈی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے. بات کرتے ہو, کبھی موقع آیا تو لمبی بات بھی کروں گا انشاءاللہ. لیکن سن لو, شادی کی, بچہ ہوا, ابو بکر اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. ابو بکر اس دنیا سے رضی اللہ تعالی عنہ, کہتے ہیں اختلاف تھا, یہ خلیفہ ہے بلا فصل, اس نے چھین لی اور پہلا بچہ ہوا. حسنین کے بعد اس کا نام رکھنے کا وقت آیا تو نام اپنے آقا کے نام پہ محمد رکھا. کیا نام رکھا؟ وہی محمد جس کو محمد ابن حنفیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہی محمد جس کو محمد ابن حنفیہ کا, جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کے ساتھ سب سے زیادہ ان کے بیٹوں میں سے جس کی مشابہت تھی وہ محمد کی تھی رحمت اللہ ہے. حضرت حسن و حسین اپنے نانا کے چہرے پر تھے, لیکن حضرت محمد ابن حنفیہ حضرت علی کی شکل صورت میں تھے رضی اللہ تعالی. دوسرا بیٹا ہوا, دوسرا بیٹا ہوا, اس کا نام رکھنے کا وقت آیا. کتاب تیری تبرسی کی اعلام الباء, شیخ مفید کی الارشاد, اربلی کی کشف الغمہ, ابن صباغ کی الفصول المہمہ, ملا باقر کی جلاء العیون, 5 کتابوں کا میں نے حوالہ دیا. حوالہ دکھانا میرا کام, اور اگر کوئی ماں نے لال جنا ہے تو انکار کر کے دکھائے. اور مجھ سے اس بات کا اعلان کرتا ہوں, قسم ہے رب کعبہ کی, حوالہ غلط ہو گردن کٹانے کو تیار ہوں, سچا ہو تو تو ماننے کے لیے تیار ہو جا. آ جاؤ. دوسرا بیٹا ہوا, فاطمہ کے علاوہ خاتون سے, اس کا نام رکھنے کا وقت آیا. کتابیں 5 شیعہ کی. نام کس کے نام پہ رکھا؟ بیٹا ہوا تو نام رکھا تو یار غار کے نام پہ ابو بکر رکھا. نام رکھا تو یار غار کے نام پہ, اور اونچی بولو, نام رکھا تو یار غار کے نام پہ. کوئی بندہ اپنے دشمنوں کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھنا گوارا نہیں کرتا. چھینی نہیں ہوتی خلافت تو اپنے بیٹے کا نام چھیننے والے کے نام پہ رکھنا گوارا نہ کرتا. آگے سنو, دوسرا تیسرا بیٹا ہوا, حوالہ تیری کتاب کا, اس کا نام عمر رکھا. چوتھا ہوا, اس کا نام عثمان رکھا. 5واں ہوا, اس کا نام عباس رکھا رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ مجمعین. اگر یہ دشمن تھے تو ان کے ناموں پہ نام رکھنے کی ضرورت ہے. اور بات آئی ہے تو سن لو, بات آئی ہے تو سن لو. پھر زندگی میں پوتا ہوا, پھر زندگی میں پوتا ہوا, اپنی زندگی میں. حوالہ یاد رکھنا, اب صاحب اپنی زندگی میں ہوا, اپنی زندگی میں پوتا ہوا. کس کے گھر بیٹا؟ فاطمہ کے بیٹے کے گھر بیٹا, حسن کا بیٹا, حسن کے گھر بیٹا ہوا. نام رکھنے کے لیے بیٹا باپ کے پاس آیا, ابا رب نے بیٹا عطا کیا, اس کا نام رکھو. فرمایا میرے بیٹے میں اس کا نام تیرے نام پہ حسن رکھتا ہوں. حسن کے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ عربوں میں رواج ہے کہ باپ کے نام پہ بھی بیٹے کا نام رکھ دیتے, حسن رکھا. حسن کے گھر دوسرا بیٹا ہوا, کہا بابا دوسرا بیٹا رب نے دیا, نام رکھو. فرمایا مجھے تو پھر نام پیارا لگتا ہے تو نبی کے یار ابو بکر ہی کا لگتا ہے. اس کا نام ابو بکر رکھا. حسن کے گھر تیسرا بیٹا ہوا, اس کا نام عمر رکھا. بات کرتے ہیں. پھر حسین کے گھر بیٹا ہوا, حسین کے گھر بیٹا ہوا. کس کے گھر بیٹا ہوا؟ علی کی زندگی میں حسین کے گھر بیٹا ہوا. اس کا نام اپنے نام پہ بڑے بیٹے کا نام علی رکھا. حسین کے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ علی. بڑے بیٹے جس کو زین العابدین کہتے ہیں. دوسرا بیٹا ہوا, اس کا نام عمر رکھا. کتاب تیری. اور عمر ابو بکر کے نام سے چڑھنے والے
کیا اس نام کی شہرتوں کو اور فتوحات کو دیکھ کے اہل بیت کے گھرانوں میں یہ نام بھرا پڑا ہے؟ کہاں سے کھرچے گا یہ نام؟ اور شہادت کی مجلسیں پڑھنے والوں اور شہادت کی کہانیاں بیان کرنے والوں کہتے ہیں حسین کے ساتھ 72 ساتھی تھے. اور سن لو سنیو تم بھی سن لو وہابیو تم بھی سن لو. حسین کی شہادت کے مرثیے پڑھنے والوں حسین کے ساتھیوں کے نام گنتے ہو, غیروں کے بیٹوں کا ذکر کرتے ہو. حسین کے ساتھیوں میں غیروں کے بیٹوں کا ذکر کہتے ہیں. حسین کے ساتھ شہید ہوا اوسجا کا بیٹا تھا. حسین کے ساتھ شہید ہوا حر تمیمی تھا. حسین کے گھر ساتھ شہید ہوا کربلا میں میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس